نہیں سینکڑوں اور ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان غوطے کھا رہے ہیں، اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ انہیں اپنے کوتاہی کا احساس نہیں ہے۔ وائے ناکامی متاعے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاعے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہ احساس تک نہیں کہ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، یہ احساس تک نہیں کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں، یہ ذرہ برابر سوچ بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور سب سے پہلے خود اپنی ذات کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم اس سلسلے میں کوتاہ ہیں، تو وہ کوتاہیاں کیا ہیں اور وہ کون کون سے عمل ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس مبارک مہینے کی رحمتوں سے محروم رہ سکتے ہیں، اس کی ایک فہرست ہم نے مختصر طور پر لکھی ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل رکھیں گے۔ دیکھیے، بدبخت ہے وہ شخص کہ رمضان کا مہینہ تو پا لیا لیکن روزہ اور تراویح اور توبہ اور استغفار کر کے اپنی مغفرت نہیں کرا لی۔ بدبخت ہے وہ شخص جو روزے اور تراویح کا اہتمام تو کر لیتا ہے لیکن کبائر سے پرہیز نہیں کرتا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو تراویح تو پڑھ لیتا ہے لیکن فرض نمازوں اور جماعت کا اہتمام نہیں کر پاتا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان میں نماز و جماعت کا اہتمام تو کر لیتا ہے لیکن اور دنوں میں نماز جیسے فریضے سے غافل رہتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جو کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے تو رکا رہتا ہے لیکن اپنی زبان کو روزہ نہیں رکھوا پاتا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ کو روزہ نہیں رکھوا پاتا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اپنے کان کو روزہ نہیں رکھوا پاتا۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اپنے اخلاق اور معاملات کے اندر بالکل آزاد ہے۔ محروم ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ جو آخرت کی تجارت کا مہینہ ہے لیکن آخرت کی تجارت کو تو بھول جاتا ہے، البتہ دنیا کی تجارت کے اندر مشغول ہے۔ محروم ہے وہ شخص جو ابتدائے رمضان میں تراویح و قیام میں بڑی دلچسپی دکھاتا ہے لیکن چند ہی دن گزرتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بڑا محروم ہے وہ شخص جو امام کے ساتھ چند رکعت تراویح پڑھ کر کے پیچھے ہٹ جایا کرتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہ جو شخص امام کے ساتھ شروع نماز سے لے کر کے آخر تک یعنی تراویح تک حاضر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے وہ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ جو 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کر کے چھوڑ کر کے امام کو چلا جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے محروم ہے وہ حافظ رمضان جو رمضان کی آمد کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے اور متعدد مساجد میں قرآن ختم کرنے کی رسم ادا کرتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جو کرایہ کے حافظ کے پیچھے ہفتے 10 دن 2 یا 3 دنوں کے اندر تراویح ختم کر لیتا ہے اور پورے مہینے کے اندر عبادت سے آزاد رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ تو پا لیا لیکن بیماری اور علاج کے بہانے سے روزے کا اہتمام نہیں کر پاتا۔ یہ مختصر طور پر ان لوگوں کی فہرست ہے جو اس مبارک مہینے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔ اب ذرا اس کی تفصیل میں آتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز جو رمضان سے ہم کو مستفید نہیں ہونے دیتی، پہلی وہ چیز جو ہمارے روزے کے، ہمارے تراویح کے، ہمارے تمام کاموں کے ثواب کو برباد کر دیتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ کبائر سے پرہیز نہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ گناہ ایسے رکھے ہیں جنہیں ہلاک اور برباد کر دینے والا گناہ قرار دیا ہے، جسے علماء اپنی اصطلاح میں گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ کبیرہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، پھٹکار بھیجی ہے، جہنم میں داخلے کا وعدہ کیا ہے، ان تمام گناہوں سے پرہیز کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پھر بھی اس مبارک مہینے میں بھی ان گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مبارک مہینے سے مستفید نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے گناہوں میں سے بعض کو کمر توڑ دینے والا، ہلاک اور برباد کر دینے والا،
تباہی اور بربادی کی گھاٹی میں گرا دینے والا قرار دیا ہے۔ چنانچہ سنن متفق علیہ بخاری اور مسلم کے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے، تباہ و برباد کر دینے والے جو گناہ ہیں ان سے تم لوگ پرہیز کرو۔ بعض روایات میں 9 کا ذکر ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں وہ ایسے گناہ 7 کے بجائے 70 کے قریب ہیں۔ انہی میں سے شرک باللہ سب سے اونچے درجے پر ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، زنا ہے، چوری کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا ناحق مال کھا لینا ہے، سود کھانا ہے، رشوت کا لین دین کرنا ہے، گانا اور بجانے کا اہتمام کرنا ہے، اور اس سے بھی آگے ہٹ کر کے نماز کا چھوڑنا ہے، روزے کو چھوڑ دینا ہے، زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا ہے، قطع رحمی کرنا ہے، مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ہے، مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ ایک لمبی سی فہرست ہے ان گناہوں کو جنہیں ہم گناہ کبیرہ کے اندر شمار کر سکتے ہیں اور جنہیں علماء نے گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ تو ان امور سے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے آپ کو بچائے نہ رکھنا، روزہ بھی رکھنا اور چوری بھی کرتے رہنا، روزہ بھی رکھنا اور ناجائز طور پر اپنی والدہ کو بھی ناراض کیے رہنا، روزہ بھی رکھنا اور اپنے رشتہ دار، اپنے چاچا ہیں، چچا بھائی ہے، اپنی پھوپھی ہے، اپنے ماموں ہیں، اپنی خالہ ہے، اس قسم کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے اپنے تعلقات کو توڑے بھی رکھنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کو اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اے لوگو، اے امت محمدیہ، اگر تم لوگ اپنے آپ کو ان بڑے بڑے گناہوں سے بچائے رکھو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تمہیں جھوٹ سے روکا گیا ہے، تمہیں چوری سے روکا گیا ہے، تمہیں زنا سے روکا گیا ہے، تمہیں شراب خوری سے روکا گیا ہے، تمہیں نماز چھوڑنے سے روکا گیا ہے، تمہیں روزہ توڑنے سے روکا گیا ہے، تمہیں زکوٰۃ نہ دینے سے روکا گیا ہے، ان ساری چیزوں سے روکا گیا ہے، اگر ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، تمہیں جنت میں ہم مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی صفات بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ ہمارے نیک بندے، مومن بندے، جنت کے خواہش رکھنے والے بندے، امت محمدیہ میں شریک ہونے والے بندے وہ بندے ہیں جو کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے، فحش اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے رہتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی بے ادبی سے پیش بھی آ جاتا ہے تو اسے معاف کر دیتے ہیں، اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچتے رہنا۔ تو عزیزو، ساتھیوں اور دوستو، یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ جو انسان روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن کبائر سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا، کیا فرمایا کہ رمضان، ایک رمضان دوسرے رمضان سے، 5 وقتہ نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان کیا کرے؟ کبائر سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اسی لیے مسند احمد میں حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک روایت ہے، ذرا غور کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کے روزے کو جن چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہیے اس سے انہیں محفوظ رکھ لے، اسے محفوظ رکھ لے، جن چیزوں سے محفوظ یعنی کبائر سے محفوظ رکھنا چاہیے اس سے محفوظ رکھ لے، تو یہ سمجھو کہ یہ روزہ اس کے ما سبق گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی اگر اپنے رمضان کے روزے کو ان سے محفوظ نہیں رکھا تو اس کا مطلب ہمارے ما سبق گناہوں کا کفارہ
نہیں ہوگا. ایسے ہی لوگوں سے متعلق وہ روایت جو سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح ابن خزیمہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طبرانی کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے ایسے روزہ رکھنے والے ہیں کہ ان کے روزے سے انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے.